پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جو کہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اس کے متعلق نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو 3 عشروں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو میں تمہیں وہ بات بتاؤں جو تم نہیں جانتے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، یہ ماہ رمضان اللہ کا مہمان مہینہ ہے، یہ بڑی عظمتوں والا ہے اور بڑی برکتوں والا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ بڑی رحمتوں والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے، جانتے ہو رحمت کیا ہے؟ یا رسول اللہ رحمت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت اس طرح برستی ہے جس طرح آسمان سے بارش کا پانی برستا ہے، اس طرح برستی ہے اللہ کی مخلوق پر، مخلوق خدا پر اللہ کی رحمت۔ آقا فرماتے ہیں اس طرح برستی ہے، میں نے دیکھا ہے، آقا فرماتے ہیں رحمت اس طرح برس رہی ہے کہ جس طرح آسمان سے پانی کے قطرے برستے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آقا فرماتے ہیں، میں نے اپنے سب کی آنکھوں سے دیکھا اور اس رحمت کا مشاہدہ بھی کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کیا دیکھا؟ آقا فرماتے ہیں، میں نے رب کے عرش پر، رب کے عرش پر جو کلمات لکھے ہوئے دیکھے، وہ یہ ہے، ان رحمتی واسعۃ کل شیء۔ اللہ کے عرش پر لکھا تھا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کا غضب جو ہے نا، اللہ کا غضب، اس پر جو غالب آ جانے والی چیز ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت خدا بندی، آقا فرماتے ہیں کہ رب کا جو رب کی طرف سے جو رب کی ناراضی کا اظہار ہے، اللہ کی ناراضی کا اظہار، اس کا غضب، اس پر جو چیز غالب آ جانے والی ہے، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ میرے رب کی رحمت ہے، وہ میرے رب کی رحمت ہے۔ سامعین محترم، ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اپنی منزل کی طرف اس کا پہلا عشرہ رواں دواں ہے، اور پہلا عشرہ جس سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہی رحمت ہے، لوٹ لو اللہ کی رحمت کو، لوٹ لو، اس سے استفادہ حاصل کر لو۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت کا استفادہ کس طرح ملے گا، ہم کس طرح محسوس کریں گے؟ سامعین محترم، اللہ کا فرمان گواہ ہے، مصطفیٰ کا فرمان گواہ ہے، جو اللہ کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتا ہے، 5 وقت اپنے رب کے حضور سجدے میں رکھے۔ جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کے قرب میں آنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں
اللہ کی رحمت محسوس کرنا چاہتے ہو، ماہ سیام کا روزہ قرآن کی تلاوت کرو، 5 وقت اپنے رب کے حضور سجدہ کرو، اچھے اعمال کرو۔ جب تم یہ اچھے اعمال حسنہ پہ جاؤ گے، سمجھ لینا ہم نے اپنے رب کی رحمت کو پا لیا ہے، ہم نے اپنے رب کی رحمت کو پا لیا ہے۔ اللہ کا مہمان مدینہ، ماہ رمضان کریم، کریم مہینہ، کرم کرنے والا اور رحمتوں والا، رحم کرنے والا، بابرکت مہینہ جس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فضل والا مہینہ، اس بابرکت مہینے میں اللہ کا فضل آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، آقا فرماتے ہیں بندہ نیکی ایک کرتا ہے، کتنی؟ ایک نیکی ایک کرتا ہے، رمضان کے علاوہ ثواب اللہ 10 کا عطا فرماتا ہے، مگر رمضان کی برکت اتنی ہے، نیکی ایک کرتا ہے، ثواب محمد تعالیٰ 70 نیکی جتنا عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتا ہے، دائرہ رمضان کے اندر معمول کے مطابق 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ جب ماہ رمضان تشریف لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قانون بدل دیتا ہے، نیکی ایک ہے، ثواب 70 جتنا ہے، اور جس نیکی کو اللہ زیادہ پسند فرما لے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ ہے، اس ثواب عطا فرماتا ہے، 700 گنا زیادہ۔ وجہ رحمتوں والا مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ بندہ نفل پڑھتا ہے، بندہ نفل پڑھتا ہے، ثواب اللہ فرضوں کا ساتھ فرماتا ہے، ثواب فرضوں کا عطا فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں نفل ایک پڑھتا ہے، ثواب 70 نفلوں کا عطا کیا جاتا ہے، فرض نفل پڑھتا ہے، ثواب فرضوں کا عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں سے بڑھ کر اللہ عطا فرماتا ہے۔ کتنی برکت ہے ماہ رمضان کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، ابن آدم کے سارے اعمال، نماز بڑا اچھا عمل ہے، حج بڑا اچھا عمل ہے، زکات بڑا اچھا عمل ہے، صدقہ خیرات بڑا اچھا عمل ہے، والدین کی خدمت بڑا اچھا عمل ہے، کلمہ بہت بڑی عظیم دولت ہے ایمان کے لیے، اور شرائط ایمان میں سے ہے، اور جب تک بندہ کلمہ نہ پڑھے بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے، یہ سارے اعمال بندے کے اپنے لیے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھا تو بندے کے لیے بندے نے ہوتا ہے، مگر اس روزے کی جزا اللہ بڑے انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، محمد کا خدا خود اس روزے کی جزا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، مگر فقط یہ ایک عمل ایسا ہے جس کا نام ماہ رمضان کا روزہ ہے، یہ عمل فقط میرے لیے، یہ عمل فقط میرے لیے ہے، اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ دونوں لفظ انا عاجزی اور انا معجزہ، دونوں اگر مفہوم سامنے رکھا جائے، ایک کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی جزا میں عطا کرنے والا ہوں، اور دوسری روایت کو سامنے رکھا جائے، آقا فرماتے ہیں روزے دار کی جزا میں خدا خود عطا فرماتا ہوں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، اور جس کو روزے کے بدلے خدا مل جائے اسے کیا چاہیے، جسے ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق مل جائے اسے کیا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں
مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں بندے کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہوتا ہے مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے فقط خالصتاً اللہ کے لیے ہے، جو صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں حکم آیا کہ اس کی جزا خود رب ہے۔ سامنے محترم ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے، رمضان کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ رمضان کی برکت یہ ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ ابن حبان کے اندر روایت آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں میرے صحابہ، یہ اعزاز اللہ نے میری امت کو عطا کیا ہے۔ ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کے اندر جب یہ مہمان مہینہ اس کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو حالت ایمان کے اندر احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ماہ رمضان کا روزہ جو جان بوجھ کر چھوڑنے والا، جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ ترک کرنے والا، چھوڑنے والا، انکار کرنے والا تو ویسے ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ترک کرنے والا، چھوڑنے والا جان بوجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہنا، ماہ رمضان کے ایک روزے کی خلافی بھی پوری شاید میں آپ کو سمجھانا سکتا ساری زندگی کے روزے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں، ساری زندگی کے جتنے بھی انسان کی زندگی ہے، ماہ رمضان کا ایک روزہ جو جان بوجھ کر چھوڑا جاتا ہے تو دوسرے روزے ساری زندگی کے ماہ رمضان کے ایک روزے کی خلافی پوری نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا عظمت بڑی ہے، پتہ چلا فضیلت بڑی ہے، پتہ چلا ماہ رمضان کا احترام بڑا ہے، ماہ صیام کی عظمت بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو قرآن سے وابستہ رہے، ماہ رمضان کی عظمت سے کی حقیقت کو جانتے رہے، اس کا عادت کرتے رہے، احترام کرتے رہے، ماہ صیام کے روزے رکھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، نماز تسبیحات کرتے رہے اور اچھے اعمال کرتے رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن بندے کی قرآن بھی شفاعت